السلام علیکم ناظرین۔ امیر لشکر کعب ارسفند نے سپاٹ لہجے میں شاہ لوئی سے کہا، آپ لوگوں کو یہ جان کر شدید حیرت ہوگی کہ بلاد مصر کے سلطان کا گزشتہ ہفتے انتقال ہو چکا ہے اور مسلمان سپاہی اس وقت بغیر کسی قیادت کے میدان جنگ میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں۔ سلطان کی موت کو ابھی تک صیغہ راز میں رکھا گیا ہے کہ سپاہ کے حوصلے ٹوٹ نہ جائیں۔ صلیبی سردار اس عجیب خبر پر حیران رہ گئے۔ منصورہ کی جامع مسجد میں سفید پوش محافظ سلطان کی لاش کی حفاظت کر رہے ہیں اور طبیب خانے کے خاص کمرے میں ایسا بندوبست کیا گیا ہے کہ وہاں سلطان کی موجودگی کا ڈھونگ برقرار رکھا جا سکے۔ تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ ایک صلیبی سردار تینک کر بولا، میں اس جامع مسجد کے سامنے رہائش پذیر ہوں، میری نگاہوں سے کوئی ایسی بات چھپی رہنا محال ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے سلطان کی سفید کفن میں لپٹی ہوئی لاش دیکھی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ تم اپنی اطلاع میں سچے ہو، مگر وہ ثبوت کہاں ہے جس کا کچھ دیر پہلے تم نے دعویٰ کیا تھا؟ شاہ لوئی نوم نرمی سے بولا، وہ نوبارد کی اطلاع کے تمام پہلوؤں پر غور کر رہا تھا۔ ممکن تھا کہ صلیبی لشکر میں سے اسے کسی سازش کے تحت بھیجا گیا ہو۔ کعب ارسفند نے جھک کر اپنی جوتی اتاری تو صلیبی محافظوں کی تلواریں نیاموں سے باہر نکلیں۔ ایک تلوار کی نوک اس کی شہ رگ میں چبھنے لگی۔ کعب ارسفند کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس جوتی کی جانب تیزی سے اشارے کرنا شروع کر دیے۔ شاہ لوئی نہم اس کی حرکت پر کھل کھلا کر ہنس پڑا۔ اس نے تلواروں کو ہٹانے کا اشارہ دیا۔ تلواریں اس کے جسم سے دور تو ہٹ گئی تھیں، مگر ان کا رخ بدستور اس کی جانب تھا۔ کعب ارسفند نے جوتی کے خفیہ خانے میں سے انگوٹھی نکالی اور سب لوگوں کو دکھانے لگا۔ یہ کیا چیز ہے؟ شاہ لوئی نے دریافت کیا۔ یہ میری بات کا ثبوت ہے امیر لشکر، کعب ارسفند تھوک نگلتے ہوئے بولا۔ یہ انگوٹھی مرحوم سلطان کی ہے، جو کہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کی لاش کے ہاتھ میں سے اتاری تھی۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا فرد موجود ہو جو اس انگوٹھی کو پہچانتا ہو تو میری بات کی تصدیق کر دے گا۔ شاہ لوئی نوم کے اشارے پر ایک امیر نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے انگوٹھی لی اور شاہ لوئی نوم کی خدمت میں پیش کی۔ شاہ لوئی انگوٹھی کو بغور دیکھنے لگا۔ انگوٹھی میں بیش قیمت نگینہ جڑا ہوا تھا۔ ایسی انگوٹھی کا کسی شاہ کے پاس ہونا ہی ممکن تھا۔ اس نے باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد اس کے گرد سے سپہ کا محاصرہ ہٹا دیا اور اسے لے کر اپنے امراء کے ہمراہ خیمے میں چلا آیا۔ خیمہ اندر سے کسی محل سے کم نہیں تھا۔ یہاں اسے اطمینان سے بٹھایا گیا اور تمام واقعہ پوری تفصیل سے دوبارہ سنا گیا۔ واقعہ سننے کے بیچ میں اس سے طرح طرح کے سوال کیے گئے۔ یہ جرا میز اس کی گفتگو کی سچائی کو جانچنے کے لیے تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے شراب کا جام پیش کیا گیا۔ اس نے امراء کے ہمراہ بیٹھ کر چند ایک بار شراب نوشی کی تھی، مگر ایسی قیمتی شراب پہلے اس کی زندگی میں بھی نہیں آئی تھی۔ وہ ابھی پہلے جام کی چسکیاں لے رہا تھا کہ وہاں موجود سازندوں نے بھڑکیلی دھن چھیڑ دی۔ دھن چھڑتے ہی کئی حسین خوبرود و شیزائیں خیمے میں داخل ہوئیں اور محو رقص ہو گئیں۔ کعب ارسفند شراب کے نشے میں بہکی بہکی باتیں کرنے لگا۔ شاہ لوئی نے اسی دوران دوبارہ سلطان کی لاش والا معاملہ چھیڑ دیا۔ شاہ لوئی نوم نے کعب ارسفند کی سچائی پرکھنے کے بعد سالار و امراء کو فوری طور پر جنگ کے لیے تیاری کا حکم دے دیا کہ اب اسلامی لشکر میں نئے سلطان کے انتخاب کی نوبت کبھی نہیں آنے دی جائے گی۔ اس نے امراء و سالاروں کو واضح الفاظ میں یہ حکم سنا دیا تھا کہ کل صبح ہر قیمت پر فیصلہ کن معرکے کا آغاز کر دیا جائے گا تاکہ عرض مقدس تک تیزی سے رسائی ممکن ہو سکے۔ بلاد مصر کی حکومت ہی صلیبی جنگجوؤں کے لیے سب سے بڑی اور اہنی دیوار تھی۔ اسے گرا دینا بے حد ضروری خیال کیا جا رہا تھا۔ ایسے میں سلطان کی اچانک موت کی اطلاع کو یسوع مسیح کی رضامندی کا ساتھ قرار دیا گیا۔ ناظرین، زرگامی سردار 3 آدمیوں کے ساتھ خیمے میں داخل ہوا۔ اس کے عقب میں 2 سرکاری سپاہی بھی اندر چلے آئے۔ برکئی خان نے زرگامی سردار اور اس کے ساتھیوں کو بیٹھنے کے لیے کہا اور دونوں سپاہیوں کو باہر نکل جانے کا حکم سنایا۔ سپاہی اس حکم پر متحیر رہ گئے۔ ہو سکتا تھا کہ زرگامی لوگ برکئی خان کو نقصان پہنچانے کی صحیح کرتے، اس لیے برکئی خان کی حفاظت کرنا بھی ضروری تھا۔ زرگامی سردار اس کی بے خوفی سے متاثر دکھائی دے رہا تھا۔ جب سب لوگوں نے نشستیں سنبھال لیں تو برکئی خان اصل مقصد کی جانب آیا۔ زرگامی سردار کی غیر متوقع آمد میرے لیے باعث حیرت ہے۔ میں برکئی خان ہوں۔ بہرحال آپ لوگ کہیے جو کچھ کہنا چاہتے ہیں۔
बरकई खान ने कहा, हम कान ज़ादे को अपने इलाके में खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम अजलई खान है। कबीले के लोगों को मालूम नहीं है कि इस लश्कर के अमीर आप हैं। हम लोग शाम के वक्त से आप लोगों के खेमों को देखकर परेशान हो रहे हैं कि आखिर क्या माजरा है कि अजीम बातो खान की ज़रई खेल फौज अचानक इस इलाके में वारिद हुई है। क्या हमारे मुतालिक कोई गलत फहमी पैदा हो गई है या जिनानी सल्तनत की सर को भी पेश निगाह है? सरदार अजलई खान बरकई खान कदर तलख लहजे में बोला, ज़्यादा मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है। तुमने अपने कबीले के साथ शुमाली गुजरगाहों में जो तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा कर रखा है, मैं उसकी सज़ा देने के लिए यहाँ आया हूँ। कानज़ादे की बात का मतलब मैं समझ नहीं पाया। हमारी किस बदतमीज़ी की जानिब इशारा है? सरदार अजलई खान बोला, तुम लोगों ने अरसे से इन गुजरगाहों पर लूट मार का सिलसिला शुरू कर रखा है और मुझसे सवाल करते हो कि हमारी गलती क्या है। बरकई खान उसकी अदाकारी पर भड़क उठा। कानज़ादे, सरदार अजलई उलझे हुए लहजे में बोला, लूट मार और जरगामी कबीला दोनों मुतजाद लफ्ज़ हैं। हम लोग तो पुरअमन ज़िंदगी गुजारते हैं। रही बात शुमाली गुजरगाहों की, तो वो यहाँ से कम अज़ कम 5 दिन की मुसाफत पर हैं। हम लोग महज लूट मार के लिए वहाँ जाएं और फिर अपने इलाके में वापस लौटें तो कम अज़ कम 10-12 दिन का अरसा लगेगा। दूसरा, इस बात की क्या ज़मानत है तो जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो लुटने के लिए कोई तिजारती काफिला वहाँ पहले से हमारा मुंतज़िर होगा। मेरा ख्याल है कि आपको किसी ने बहकाया है या फिर हमारे साथ दुश्मनी करते हुए किसी ने गलत बयानी से काम लिया है और आप बिला तस्दीक इस जानिबा निकले हैं। यानी तुम मुझे ये बावर कराना चाहते हो कि जरगामी कबीला पुरअमन और नेका सहल का हामिल है। बरकई खान का लहजा इस्ताज़ाया था। कानज़ादे, सरदार अजलई खान अपने जोश को दबाने की कोशिश करते हुए बोला, आप हाकिम हैं और जरगामी कबीला आपका इताअत गुजार है। आप बिला तहकीक हमारी नेक नीति पर शक न कीजिए। हम कल भी ज़रई खेल का आन के माकूम थे और आज भी हैं। आप ऐसी नौबत पैदा मत कीजिए कि हमारी सलामती और इताअत दोनों खतरे में पड़ जाए। हम भी मंगोल हैं। तुम्हारे पास अपनी बात की सच्चाई का क्या सबूत है? बरकई खान उसकी गुफ्तगू से कुछ उलझ रहा था। उसे इंसानों को परखने का फ़न खूब आता था। अजलई खान की बातों से कतन ऐसा तासुर नहीं मिल रहा था कि वो लोग ऐसी घिनौनी हरकत के मुर्तकिब रहे होंगे। सबूत हमारे खेमे हैं, आप खुद चल कर देखिए। अगर कोई एक भी ऐसी चीज़ आपको मिल जाए तो पूरा कबीला आपका मुजरम होगा। सरदार अजलई खान ने मुस्तहकम अंदाज में कहा, ठीक है, कल तुम्हारे कबीले की मुकम्मल तलाशी ली जाएगी। अभी इस वक्त मेरी सिपाह के दस्ते तुम्हारे कबीले में जाएंगे जो कि तुम्हारी किसी भी गलत हरकत पर तबल बजा देंगे। याद रखो कि तबल रात के किसी भी पहर में बजा तो सुबह तक तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बच सकेगा। दूसरी बात, अगर मेरे सिपाहियों को तुम्हारी जानब से ज़रा भी खराज पहुंची तो इसकी भारी कीमत तुम्हें अदा करना होगी। बरकई खान ने सख्त लहजे में कहा। सरदार अजलई में सर हिलाकर रह गया। इसके बाद बरकई खान ने एक दस्ते के सलार को तलब किया और उसे सूरत हाल समझाई। सरकारी फौज का एक दस्ता जरगामी सरदार की रहनुमाई में कबीले की जानब रवाना हो गया। बरकई खान उन लोगों के जाने के बाद गहरी सोच में पड़ गया कि इन लोगों की गुफ्तगू और अंदाज़ो अतवार से यह अंदाज़ा लगाना बेहद मुश्किल था कि वो किसी ऐसी वारदात के मुर्तकिब हुए हों। दूसरा, जरगामी सरदार के बकौल शुमाली गुजरगाह भी इतनी करीब नहीं थी, फिर बातो खान को गलत इतलात क्यों दी गई? दूसरा, कान आज़म का यह कहना कि जरगामी कबीले पर जब भी लश्कर कशी की जाती है तो वो पहाड़ों में गुम हो जाते हैं, बड़ी अजीब बात थी। पहाड़ तो सामने दिखाई दे रहे थे मगर वो जिनानी सल्तनत का हिस्सा थे। मंगोली बशिंदे एक मुसीबत से बचने के लिए दूसरे अजाब में खुद को कैसे डाल सकते थे? जिनानी सल्तनत में मंगोलों की मौजूदगी खुद किसी जुर्म से कम नहीं थी। जार के सिपाही उन मंगोलों के अपने इलाकों में मौजूदगी पर मौत की सज़ा देने के आदी थे। जो कुछ भी था बड़ा गैर वाज़ेह और मुबहम था। जरगामी कबीला कसूरवार नहीं था तो क्या बातो खान ने जानबूझकर उसे इस जाने भेजा था, जबकि उसके जहन में शेख नजदी की बात मौजूद थी कि उसे इस मुहिम में इंशाअल्लाह ताला कामयाबी नसीब होगी। वो तरह तरह के ख्यालात में उलझा रात के किसी पहर में सो गया था। अगली सुबह बरकई खान लश्कर के साथ जरगामी बस्ती में चला आया। उसके तैनात करदा दस्ते ने रात भर की कार्रवाई की तफसील उसे पेश की। जरगामी बस्ती में पहुंचकर बरकई खान को यह एहसास हो चुका था
کہ اجلئی خان کا بیان سچائی پر مبنی تھا۔ بستی میں بے سر و سمانی کا عالم تھا۔ بستی کے لوگوں کے پاس ڈھنگ کے لباس تک نہیں تھے۔ جگہ جگہ جانوروں کی ہڈیوں کے انبار لگے دکھائی دے رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ ان کا گزر بسر صرف ان ویرانوں میں پائے جانے والے جانوروں پر ہی تھا۔ برکئی خان مختلف گھروں میں خود گیا اور وہاں موجود اشیاء کا بھی جائزہ لیا۔ زرگامی سردار کے بیان کے عین مطابق ان کے پاس سے کوئی ایسی چیز برآمد نہیں ہو پئی تھی جو کسی بھی تجارتی قافلے سے کوئی تعلق جوڑ سکتی۔ خیموں کا کپڑا دور سے سفید دکھائی دیتا تھا، مگر قریب سے ان کی زردی مہر اصلیت بھی چھپی نہ رہ سکی۔ اجلئی خان نے برکئی خان کے ٹھہرنے کا مکمل بندوبست پہلے سے کر رکھا تھا۔ اسے ایک عمدہ اور صاف ستھرے خیمے میں لایا گیا۔ خیموں کے وسط میں آگ کا چھوٹا سا علو روشن تھا۔ زرگامی خواتین نے برکئی خان کی آمد پر خوشی کا اظہار پر ایک روایتی گیت گانا شروع کر دیا۔ اسی دوران ایک ریچھ کی کھال اتار کر اسے بڑے سے بانس کے ذریعے آگ پر چڑھا دیا گیا۔ یہ اس قبیلے کا بام تھا۔ برکئی اپنے خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ اسے اپنے بھائی باتو خان کی تضاد بیانی پر حیرت ہو رہی تھی کہ اس نے کتنے وثوق سے زرگامی قبیلے کے بارے میں مجرمانہ حرکات کی تفصیل اس کے سامنے بیان کی تھی، اور یہاں سب کچھ اس کے برعکس دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک اس کے دماغ میں ایک برق سی کوندی، ہو نہ ہو باتو خان نے جان بوجھ کر اسے سرائے سے باہر روانہ کیا ہے۔ مگر اسے سرائے سے باہر بھیجنے کا اصل مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ برکئی خان الجھ سا گیا۔ صورتحال واضح نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ان تمام امکانات پر نگاہ دوڑانے کی کوشش کر رہا تھا جن کے باعث باتو خان نے اسے اتنی دور بھیجنے کی ضرورت محسوس کی۔ زرگامی خواتین اپنے آپ میں مگن روایتی گیت لہک لہک کر گاتی رہیں۔ برکئی خان کے سپاہی بھی ان کے بے ہنگم سے گیت پر سر دھنتے رہے۔ اسی لمحے کوئی زور سے چیخا۔ خواتین گھبرا کر خاموش ہو گئیں۔ ایک زرگامی قریباً دوڑتا ہوا بستی میں داخل ہوا۔ سب لوگ حیرت و پریشانی سے اس کا منہ دیکھ رہے تھے۔ اس نے اپنے عقبی جانب اشارہ کرتے ہوئے تیز آواز میں کہا، قاضی آ گئے۔ قبیلے میں عجیب سی بھگدڑ مچ گئی۔ برکئی خان جو خیالات کے بھنور میں ڈوبا بیٹھا تھا، اس عجیب سی صورتحال پر چونک پڑا۔ وہ تیزی سے باہر نکل کر باہر آیا۔ باہر لوگ اپنے خیموں میں سے ہتھیار نکالتے دکھائی دے رہے تھے۔ برکئی خان تیز قدموں سے خیموں کے جھرمٹ میں سے باہر نکلا۔ خیموں کے باہر اسے سردار اجلئی خان دکھائی دیا جو اپنے قبیلے کے لوگوں کو پرسکون رہنے کی ہدایت دے رہا تھا۔ سردار اجلئی خان، کیا ہوا؟ برکئی خان نے اس کی جانب بڑھتے ہوئے پوچھا۔ کان زادے، وہ سامنے دیکھیے، پہاڑوں پر قاضی قبیلے کے لوگ دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ اکثر و بیشتر یہاں آتے ہیں اور ہمارے قبیلے کے لوگوں میں سے کسی نہ کسی کو ہلاک کر کے لے جاتے ہیں۔ آج بھی ان کی آمد کسی بڑے خطرے کا اعلان کر رہی ہے۔ برکئی خان نے سامنے نگاہ دوڑی تو قاضی قبیلے کے لوگوں کے چمکتے ہوئے بھالے اور نیزوں کی انیاں دکھائی دیں۔ برکئی خان نے سردار کو حوصلہ دیا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر آج قاضی قبیلے نے اس جانب آنے کی کوشش کی تو انہیں ایسا سبق سکھایا جائے گا کہ وہ ہمیشہ کے لیے یہ راستہ بھول جائیں گے۔ سردار نے سرکاری لشکر کا حوالہ دے کر اپنی بستی کے لوگوں کو قدرے پرسکون کیا۔ اسی لمحے ایک عورت چیختی چلاتی سردار اجلئی خان کے قدموں میں آ گری۔ جادوانی آسمان کے لیے میرے خاوند اور بچے کو بچا لیجیے، وہ مسلسل چیخے جا رہی تھی۔ اطمینان سے بات کرو، یہ بتاؤ کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے۔ سردار اجلئی خان نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ میرا شوہر اور بیٹا دونوں تھوڑی دیر پہلے اس جانب گئے ہیں۔ وہ عورت پہاڑ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے چیخی۔ تم اس پیٹو فوئنیجو کی بات کر رہی ہو جو صبح یہ ریچھ شکار کر کے لایا تھا؟ سردار اجلئی بے یقینی کے عالم میں بولا۔ ہاں، وہ ریچھ ہم لوگوں کے حوالے کر کے کچھ دیر تک اپنے باپ کے ساتھ باتیں کرتا رہا، پھر وہ اس کے ساتھ دوبارہ پہاڑ کی جانب چلا گیا تھا۔ عورت چیخنے کے ساتھ ساتھ زاروں قطار رونے لگی۔ برکئی خان نے دوبارہ پہاڑ کی جانب دیکھا۔ اس بار وہ قاضی باشندوں کی تعداد کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر لمحہ بھر میں اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس عورت کے بیٹے کو ہر حال میں بچانا ضروری ہے۔ اس نے اپنے ایک دستے کے امیر کو فوری طور پر پہاڑ کی جانب روانہ کر دیا۔ سردار اجلئی خان نے برکئی خان کو روکنے کی بہتری کوشش کی کہ وہ قبیلے کے لوگوں کو روانہ کر کے معاملہ سنبھال لے گا، مگر برکئی خان نے اسے سختی سے چپ کرا دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد برکئی خان اپنے خاص دستے کے ساتھ تیز رفتار گھوڑوں پر سوار پہاڑ کی جانب اڑا جا رہا تھا۔ وہ اپنے میزبان کے گھر پر قیامت ٹوٹتی نہیں دیکھ سکتا تھا، علاوہ ازیں وہ اس علاقے کے کان کا بھائی تھا۔
اپنے علاقوں کی حفاظت کرنا بھی تو اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ قاضی باشندوں کو سبق سکھانے کا عزم کر چکا تھا۔ زرگامی قبیلے کے لوگوں کی نگاہیں اڑتی ہوئی دھول کا تعاقب کر رہی تھیں۔ ناظرین، بیبرس کو صبح کوتوال شہر نے اطلاع دی کہ جس شخص پر نگاہ رکھنے کا حکم دیا گیا تھا وہ رات کے وقت اپنے گھر میں تو جاتا دیکھا گیا، مگر رات کے کسی پہر میں نظر بچا کر شہر سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ یہ خبر کوتوال نے خود دینے کی بجائے ایک سپاہی کے ہاتھ بھیجی تھی۔ بیبرس خبر سننے کے بعد لمحہ بھر کے لیے سناٹے میں آ گیا۔ اسے اس شخص پر کئی دن سے شک تھا کہ وہ کوئی مخبر ہے جو کہ سلطان کے راز کو جاننے کے در پہ ہے۔ بیبرس کی عدم موجودگی میں وہ اپنے مقصد میں کامیابی ہو چکا تھا، مگر کوئی ایسا ثبوت موجود نہیں تھا کہ اس پر ہاتھ ڈالا جا سکتا۔ بیبرس نے کوتوال شہر کو کڑی تاکید کی تھی کہ اس شخص کو کسی قیمت پر شہر سے باہر نکلنے نہ دیا جائے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس آنے جانے والے ہر شخص کو بھی نگرانی میں رکھا جائے۔ کوتوال شہر نے بیبرس کی بات پر سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ اب چونکہ اس سے غلطی ہو چکی تھی اس لیے وہ اس کے سامنے آنے سے کترا رہا تھا۔ بیبرس نے کوتوال کی گوشمالی کرنے کی بجائے تیزی سے اپنے دوسرے قابل مملوک کو متعین کیا اور خود لشکر کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس تازہ صورتحال سے امراء کو آگاہ کرنا بے حد ضروری تھا۔ وہ تیز رفتاری سے سفر کرتا ہوا لشکر اسلامی میں پہنچا۔ وہاں موجود امراء نے اس کی صورت دیکھی تو سلطان کی طبیعت کی بابت سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ بیبرس نے انہیں یہ کہہ کر خود سے الگ کیا کہ وہ سلطان کا ایک اہم پیغام لے کر آیا ہے، فارغ ہونے پر وہ طبیعت کے بارے میں بات کرے گا۔ وہ سیدھا رئیس العساکر جاشنگیر کے پاس پہنچا۔ ملکہ شجرت الدار کو بھی بیبرس کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی۔ وہ خود رئیس العساکر کے خیمے میں چلی گئی۔ کئی دیگر امراء وہاں پہنچ چکے تھے۔ بیبرس نے چند لوگوں کے علاوہ سب لوگوں سے درخواست کی کہ وہ سب باہر چلے جائیں، کیونکہ یہ پیغام صرف رئیس العساکر کے لیے ہے۔ کئی امراء منہ بنا کر باہر نکل گئے۔ جب صرف قابل اعتماد لوگ رہ گئے تو جاشنگیر نے آنے کی وجہ طلب کی۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے بے حد ندامت کا سامنا ہے کہ آقا کی وفات کی خبر منصورہ کی جامع مسجد سے اڑا لی گئی ہے۔ بیبرس نگاہیں جھکا کر بولا، اس بارے میں تو ابو خویلد نے ہمیں پہلے آگاہ کر دیا تھا۔ میں نے ایک خصوصی دستے کو منصورہ کے صدر دروازے پر تعینات کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ تم اس بارے میں فکر مت کرو۔ امیر العساکر، بیبرس لفظ چبا کر بولا، آپ کے حکم کے عمل درآمد میں ابھی دیر ہوگی۔ جس شخص نے سلطان کی میت کے بارے میں خبر چرائی تھی وہ کوتوال شہر کی نادانی کے باعث کل رات کسی وقت شہر چھوڑ کر روانہ ہو چکا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ اب تک نصرانیوں تک یہ بات پہنچا چکا ہو۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جاشنگیر نے شدید حیرت سے کہا، اگر اس شخص کی بابت تمہیں معلوم ہو گیا تھا تو اسے فوراً گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ اس معاملے میں ذرا سی بھی لاپرواہی کا انجام کیا ہو سکتا ہے یہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے۔ رئیس العساکر، اس شخص پر محض شک تھا، پھر وہ برسوں سے اسی جگہ پر مقیم تھا۔ اس کے نصرانیوں سے کسی رابطے کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ ایسے میں اسے گرفتار کر کے اس کی اہمیت کو خواہ مخواہ ہر ایک کی نظروں میں لانا مناسب نہیں تھا۔ بیبرس نے جواب دیا۔ ملکہ شجرت الدار نے کہا، میرا خیال ہے کہ آپ لوگ آپس میں الجھنے سے گریز کریں۔ اگر یہ خبر نصرانیوں کی جانب سے ہمارے لشکر میں پھیلانے کی کوشش کی گئی تو اسے روکنا آسان ہے۔ سپاہ کو صرف یہ باور کرا دینا کافی ہے کہ دشمن ان کے سلطان کی بیماری کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے اور ایسی افواہیں پھیلا کر وہ مسلمانوں کے حوصلے پست کرنا چاہتا ہے۔ رہا یہ امکان کہ نصرانی قبل از وقت جنگ کا اعلان کر دیں گے تو اس کے لیے اب سب کو ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے، کیونکہ مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ وہ وقت قریب ہی ہے۔ اب آپ سب لوگوں کے باہمی اتحاد اور ہم آہنگی کا کڑا امتحان شروع ہونے والا ہے۔ بیبرس، تم اپنے دستے میں پہنچ کر جنگ کی تیاری کرو۔ جامع مسجد میں جتنی سپاہ موجود ہے وہ کافی ہے۔ جس خبر کو چھپانے کا مسئلہ درپیش تھا جب وہی افشا ہو چکی ہے تو وہاں رکنے کا کیا فائدہ؟ احمد طلئی، تم نے بائیں بازو کی ذمہ داری سنبھالنی ہے۔ فارس الدین اکتئی، تم نے دائیں بازو کو سنبھالنا ہے۔ رئیس العساکر جاشنگیر کلب میں رہنے کے ساتھ ساتھ وہیں سے ہدایات جاری کریں گے۔ تمام افراد کا یہ فرض ہے کہ وہ جنگ کی حکمت عملی میں رئیس العساکر کا مکمل ساتھ دیں۔ کسی کو اپنی مرضی برتنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آپ سب لوگ اس وقت اپنے اپنے امور کی انجام دہی پر جٹ جائیں تاکہ جس وقت نصرانی لشکر ہمیں جنگ کے لیے للکارے تو ہمیں ہمت تیار پائے۔ ملکہ شجرت الدار نے اپنی بات مکمل کی۔
सब लोगों ने इस बात का ऐद किया कि वो इस जंग में सुल्तान नजमुद्दीन अयूब की अदम मौजूदगी के बावजूद फतह को यकीनी बनाएंगे। बेबरस भी अपने मकसूद दस्ते में पहुंच गया। वो इस्लामी लश्कर में 200 सिपाहियों के दस्ते का अमीर था। नाजरीन, पहाड़ की बलई सतह पर काजी सरदार अपने साथियों समेत मौजूद था। काजी बशिंदों के खूंखार चेहरों को ऐसे आलम में देखकर मतीउद्दीन की सिटी गुम होने लगी। हालांकि वो उनकी पहुंच से काफ़ी दूर था, मगर जिस्म में पूरी तवानाई के फुकदान पर उसे उनके साथ निबड़ने में खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ता। काजी सरदार ने अपने कबीले के नौजवानों को हुक्म दिया कि वो किसी भी सूरत अजनबी को इस पहाड़ से नीचे न उतरने दें। अगर अजनबी पहाड़ से नीचे उतरने में कामयाब हो गया तो तमाम लोगों की लाशें इस पहाड़ पर इबरत का निशान बना दी जाएंगी। काजी नौजवान अपने सरदार का हुक्म पाते ही तेजी से पहाड़ से नीचे उतरने लगे। वो अपनी हदूद से निकलकर मंगोली रियासत की हदूद में दाखिल हो चुके थे। काजी सरदार की हर मुमकिन कोशिश थी कि वो जल्द अज जल्द अजनबी को काबू में कर लें ताकि उन्हें जरगामी कबीले से उलझने की नौबत पेश न आए। काजी नौजवानों को अपनी जानिब बढ़ते देखकर मतीउद्दीन के जिस्म में बिजलियां भर गईं। वो जिस्म में उठने वाली ठेसों की परवाह किए बगैर तेजी से नीचे उतर रहा था। ऐसे हालात में अगर उसके पास घोड़ा मौजूद होता तो काजी बशिंदे मायूसी के आलम में हाथ मलते दिखाई देते। उसे अपनी तलवार के बारे में पहली बार ख्याल आया था। उसने तेजी से अपने नियम पर हाथ डाला। ये उसकी खुशकिस्मती थी कि फनाजो खान ने उसे बेहोशी के आलम में पत्थर के साथ बिठाते वक्त एक जानबगिरी तलवार उठाकर उसके नियम में डाल दी थी। मतीउद्दीन ने तलवार नियम से निकालकर हाथ में पकड़ लिया। वो तेज रफ्तारी के साथ साथ मोहतात भी था। वो दोबारा गहराई में लुढ़कने से बचने की कोशिश कर रहा था। यही वजह थी कि उसकी रफ्तार में इतनी शुरुआत नहीं थी जितनी फुर्ती का मुजाहरा काजी जवान कर रहे थे। थोड़ी देर में काजी जवानों ने मतीउद्दीन को निर्गे में ले लिया। वो उसके चारों जानब घेरा डालने में कामयाब हो चुके थे। मतीउद्दीन खुद को निर्गे में पाकर उनसे आखिरी मुबादरत के लिए खुद को तैयार कर चुका था। इसी दौरान काजी सरदार भी नीचे उतर आया। अजनबी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम हमारे शिकार हो और कोई ताकत तुम्हें हमारी 10 तरह से बचा नहीं सकती। मुझे तुम्हारी जिहानत पर बेहद हैरत है कि तुमने किस उम्दगी से मंगोलियाना रियासत का न सिर्फ पता लगा लिया बल्कि दौरे में हमारी मौजूदगी को भी भांप लिया। तुम्हारे इस तवील चक्कर के बायस हमें इस जानब आने में काफ़ी दिक्कत का सामना रहा, मगर फिर भी हम बर वक्त पहुँच गए। काजी सरदार, मेरे साथ मेरा अल्लाह है, तुम बेफिक्र रहो। मैं तुम्हारे लिए तरने वाला हरगिज़ साबित न होगा। तुम यहाँ तक मेरा ताक़ुब करते करते तो पहुँच ही गए हो। बहरहाल अब वो वक्त आ गया है कि हम आपस में अपनी अपनी महारत का मुजाहरा करें। मुझे खुशी है कि इस बार हमारा पाला एक होशियार और निडर शख्स से पड़ा है। जहाँ मुझे तुम्हारी सरकोबी पर खुशी होगी, तुम्हारी मौत पर अफसोस भी रहेगा। काश के तुम काजी होते। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।